السلام علیکم دوستو، آج آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، سلسلہ نسب اور اصحاب فیل کے بارے میں کچھ اہم معلومات پیش کی جائیں گی۔ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 570 برس گزرنے کے بعد 571 برس میں جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا۔ اصحاب فیل کون تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ نامی یمن کا گورنر تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کر دے تاکہ اس کے یہاں کا نقلی کعبہ آباد ہو۔ یہ وہ کعبہ تھا جو اس نے یمن میں بنایا ہوا تھا، جو اس نے یمن کے ایک علاقے صنعا میں بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ بہت بڑا لشکر جس میں سینکڑوں ہاتھی تھے لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل نے ابابیل کے ذریعے اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب فیل کے معنی ہیں ہاتھیوں والے، ان سے یہی لوگ مراد ہیں۔ ابو رغال کون ہے اور اس کی قبر پر لوگ پتھر کیوں پھینکتے ہیں؟ ابو رغال قریش ہی کا ایک آدمی تھا۔ اس نے اپنی برادری سے خیانت اور دغا کر کے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا۔ خدا نے اصحاب فیل کے ساتھ سب سے پہلے اسے مار ڈالا۔ اب اس کی قبر پر پتھر پھینکتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ قومی غدار کی یہی سزا ہے۔ ابابیل نے ان کو کیسے تباہ کر دیا؟ ابابیل اپنی چونچوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتی تھی جو چھروں کی طرح ان کے سروں میں گھس کر تمام بدن کو چیرتی ہوئی پار ہو جاتی تھی اور جس کو لگتی تھی اس کو ہلاک کر دیتی تھی۔ تعجب ہے کہ ابابیل کی چونچوں میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ جیسے بندوق کے گھوڑے میں جب ہم چھوٹے سے بے جان لوہے سے اتنا زور کا کام لے سکتے ہیں تو کیا تعجب ہے کہ خدا ایک جانور کی چونچ سے اتنا کام لے لے؟ ان مرنے والوں میں ابرہہ گورنر یمن بھی تھا یا اس کو کچھ اور سزا دی گئی؟ ابرہہ فوراً سے ہی نہیں مر گیا بلکہ اس کا بدن گل کر انگلی گر گئی۔ اس کو صنعا لے گئے اور بری طرح وہیں ہلاک ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو گئے۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے ایک آتش گدا میں برابر جل رہی تھی جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا جس سے 14 کنگرے گر پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر سا سلسلہ نسب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجہ کے نامی کیا تھے؟ والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ددیالی سلسلہ نسب کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی سلسلہ نسب کیا تھا؟ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب پر پہنچ کر آپ کا مادری اور پدری سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی اور نانی کے نام کیا تھے اور کس خاندان کی تھیں؟ دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام دادیاں اور نانیاں خاندان قریش کی شریف اور معزز گھرانوں کی صاحبزادیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ برادری کا نام کیا تھا؟ قریش۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھائی بہن تھا یا نہیں اور چاچا تائے پھوپھیاں کتنی تھیں؟ دوستو میرا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔